الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ قابل صد تکریم سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک نے ہم پر کتنا کرم کیا ہے کہ ہمیں ایک پاکیزہ محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یاد حسین قریب رگے جاں کیے ہوئے، بیٹھا ہوں میں نجات کا ساماں کیے ہوئے۔ یاد حسین قریب رگے جاں کیے ہوئے، بیٹھا ہوں میں نجات کا ساماں کیے ہوئے۔ جن احباب نے ان 10 روزہ محافل کا انتظام کیا، دعا ہے خالق کائنات انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ مجھے آج جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے واقعہ کربلا میں صحابہ کرام کا کردار یا ان کی اولادوں کا کیا کردار ہے۔ تو چند گھڑیاں اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ دعا ہے خالق کائنات حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض احباب اس پر بھی پریشان ہوتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں آپ صحابہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں، یا ان دنوں میں شان صحابہ نہیں بیان کرنی چاہیے۔ وہ اس سے منع کرتے ہیں کہ ان دنوں میں صحابہ کا ذکر نہ کریں، یا واقعہ کربلا میں صحابہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، واقعہ کربلا صحابہ کے ذکر کے بغیر تو مکمل ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان دنوں میں اہل بیت کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، حدیثیں سنائی جاتی ہیں جن میں اہل بیت کی شان ہے۔ پر مجھے یہ بتائیں وہ حدیثیں روایت کس نے کی؟ امام حسن نے حضرت امام حسین کی شان بیان کی ہے، اور حضرت امام حسین نے حضرت امام حسن کی، آپس میں ایک دوسرے کی شان بیان کرتے رہے ہیں وہ ہستیاں، یا صحابہ نے اہل بیت کی شان میں حدیثیں روایت کی؟ جی، تو جب ان پاک ہستیوں کے فضائل ہم نے بیان کرنے ہیں تو پہلے راوی کا ذکر تو آئے گا کہ حضور سے یہ حدیث بیان سنی کس نے ہے اور آگے امت کے سامنے بیان کس نے کی۔ اب مجھے بتائیں، صحابہ کے ذکر کے بغیر شان اہل بیت کیسے بیان ہو سکتی؟ جب خم غدیر والی حدیث بیان کریں گے تو حضرت سعد بن ابی وقاص یا حضرت ارقم، ان کا ذکر تو آئے گا کہ کس نے حدیث سنی، یا ان سارے راویوں کا جنہوں نے اس حدیث کو سنا اور آگے بیان کیا۔ جب یہ حدیث بیان ہوگی کہ مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو یہ حدیث روایت کس نے کی؟ حضرت صدیق اکبر نے روایت کی۔ تو ان کا ذکر تو آئے گا کہ حضرت صدیق اکبر نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے النظر الی وجہ علی عبادت۔ تو پہلی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ فضائل اہل بیت
وہ بھی ذکر صحابہ کے بغیر نہیں سنائے جا سکتے۔ جب آپ نے شان اہل بیت بیان کرنی ہے تو پہلے یہ تو بیان ہوگا کہ جو راوی ہے وہ بھی معتبر ہے یا نہیں ہے، وہ راوی بھی مستند ہے یا نہیں ہے، یا اس راوی کی بات پر توجہ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ صحابہ کو چھوڑ کے پھر فضائل اہل بیت کیسے بیان ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ شان صحابہ میں حدیثیں، شان اہل بیت میں حدیثیں صحابہ نے ہی روایت کی۔ دوسری دلیل یا دوسرا پہلو اس بات کا کہ میدان کربلا میں جو ہستیاں شہید ہوئیں، معروف روایت 72 ہستیاں، آپ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو نکال دیں، مجھے 72 پورے کر کے دکھائیں۔ میدان کربلا میں حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عمر بن علی، حضرت عثمان بن علی یہ شہید ہوئے ہیں۔ تو آپ ان تین کا ذکر نہ کریں، ان کو نکال دیں، 72 پورے کر کے دکھائیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کربلا کے شہیدوں کا ذکر کرنا ہے پھر بھی حضرت ابو بکر بن علی کا ذکر تو کرنا ہے، پھر بھی حضرت عمر بن علی کا ذکر تو کرنا ہے۔ تو جب حضرت ابو بکر بن علی، عمر بن علی کا ذکر کریں گے تو فوراً ذہن میں آئے گا مولا علی کا کتنا پیار تھا شیخین کے ساتھ کہ ان کے ناموں پر اپنی اولاد کے نام رکھے۔ تیسرا پہلو، میں کچھ عرصہ پنجاب امن کمیٹی کا بھی ممبر رہا ہوں۔ ایک میٹنگ میں تجویز یہ پیش ہوئی کہ اس سال کسی مسلک کا عالم ہو، خطیب ہو، وہ صرف اہل بیت کے فضائل بیان کرے گا، کسی ہستی پر اعتراض نہیں ہوگا، کسی کے خلاف تقریر نہیں ہوگی، بس عشرہ محرم میں صرف ان ہستیوں کی شان بیان کی جائے۔ کیسی تجویز تھی جی؟ کہ سارے سٹیجوں سے سارے خطیب صرف شان بیان کریں ان ہستیوں کی۔ اچھی تجویز تھی، پر یہ تجویز وہاں پاس نہ ہو سکی۔ کیوں؟ کچھ لوگوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا تبرہ بازی کرنا ہمارے مذہب میں بنیادی عقیدہ ہے، ہم تو ان محفلوں میں صحابہ پر تبرہ بازی نہیں چھوڑ سکتے، لہذا یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ صرف شان بیان کی جائے، اہل بیت کی شان، صرف اہل بیت کا ذکر ہو، یہ تجویز نہیں قبول ہو سکتی، کیونکہ صحابہ پر تبرہ بازی کرنا یہ تو ہمارا مذہب ہے، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ لہٰذا وہ تجویز پاس نہ ہو سکی۔ اب مجھے بتائیں، اگر وہ لوگ ان محفلوں میں صحابہ پر تبرہ بازی کریں تو پھر ہمیں بھی ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے صحابہ کا دفاع ان محفلوں میں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ شان اہل بیت بیان کرتے ہوئے، چونکہ اصل جو موضوع ہے وہ تو شان اہل بیت ہے، اصل مقصد شان اہل بیت ہے، لیکن ان ہستیوں کی عزت کا تحفظ کرنا چاہیے جن کی عزت کے ساتھ اسلام کی عزت جڑی ہوئی ہے۔ قرآن کس نے جمع کیا؟ صحابہ نے جمع کیا۔ تو اگر کوئی ان کو ہی دیانتدار نہ مانے تو قرآن اور حدیث سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم ان محفلوں میں ان موضوعات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں کہ کربلا میں صحابہ کرام اہل بیت کے ساتھ مخلص تھے، وفادار تھے۔ اگر کوئی یہ کہے بھی صحابہ کیوں نہیں کربلا میں گئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو صحابہ گئے ہیں کربلا میں، صحابہ شہید ہوئے ہیں، ان کی تعداد میں اختلاف ہے کتنے ہوئے ہیں، وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے مجھے یہ بتائیں بدر میں کون گئے تھے؟ جب 1000 کافر آئے اسلام کو مٹانے تو حضور کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ کون نکلے تھے؟ بدر میں اہل بیت کا بھی بڑا گراں قدر مقام ہے، اہل بیت کی بڑی قربانیاں ہیں، لیکن حضور کے ساتھ اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ بدر میں کون گئے؟ احد میں اور خندق میں
خطبہ کے دوران میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. یہ قرآن پاک کی آیت. مومنوں میں کچھ مرد وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے. اس وقت مومن کون تھے؟ صحابہ کرام. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے صحابہ وہ مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے. صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ. کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنی منت، اپنی نظر پوری کر دی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. اور کچھ وہ ہیں جو انتظار میں ہیں کہ ہم کب شہید ہوں گے. اب مجھے بتائیں، صحابہ موت سے ڈرنے والے ہیں؟ قرآن کہہ رہے ہیں وہ شہادت کا انتظار کر رہے ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. اور صحابہ نے اپنے آپ کو بدلا نہیں. انہوں نے اپنے آپ کو بدلا، یعنی وہ قائم رہنے والے ہیں. اب مجھے بتائیں، ہم قرآن کو مانیں یا تاریخ کی جھوٹی روایتوں کو مانیں؟ جو اللہ نے قرآن میں آیتیں اتاری ہیں انہیں مانیں، یا اگر تبری نے یا ابو مخنف نے جو روایت کر دی ہے تاریخ کی کتاب میں اس کو مانیں؟ ہمارا ایمان قرآن پر ہے. صحابہ نے اپنے آپ کو بدلا. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 179 ہے. سورہ آل عمران پڑھ کے دیکھ لیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا وما بدلوا تبدیلا. صحابہ قائم رہنے والے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بدلا نہیں. تو بدر میں، احد میں، خندق میں اہل بیت کی بھی بڑی گراں قدر شاندار خدمات ہیں. پر یہ اصول یاد رکھیں، جدھر اہل بیت ہیں ادھر صحابہ ہیں، جدھر صحابہ ہیں ادھر اہل بیت ہیں. اہل بیت اور صحابہ دو جماعتیں نہیں، بلکہ یہ حضور کا ایک ہی لشکر ہے. یہ سب حضور کے ہی غلام ہیں. اہل بیت کو جو کچھ ملا ہے حضور کی نسبت سے ملا ہے، صحابہ کو جو کچھ ملا ہے حضور کی نسبت سے ملا ہے. حضور نے کتنی جماعتیں تیار فرمائی ہیں؟ ایک. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. پہلے قبیلوں کے جھگڑے تھے پر حضور تشریف لائے. قرآن کہتا ہے آپ نے لوگوں کو بھائی بھائی بنا دیا. دوسری بات عرض کر رہا ہوں، سیرت میں ایک واقعہ ایسا ہمیں نظر آتا ہے. صحابہ اس دور میں موجود ہیں، خلفائے راشدین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ، حضرت جعفر طیار، سب موجود ہیں. لیکن طائف میں حضور پر، حضور کی طرف، آپ کے وجود اقدس کی طرف پتھر پھینکے گئے. اللہ کے نبی نے اذیت برداشت کی. تو اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت جعفر طیار کیوں نہیں طائف میں حضور کے ساتھ تھے کہ آپ کی طرف پتھر پھینکے جا رہے ہیں؟ حضور کے ساتھ ایک غلام تھے، آپ کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید. باقی ان صحابہ میں سے کوئی بھی طائف میں، تو کبھی کسی نے اعتراض کیا ہے کہ حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ مکے میں تھے تو حضور طائف میں کیوں تکلیف اٹھا رہے ہیں؟ کبھی کسی نے اعتراض کیا ہے؟ اعتراض بنتا ہی نہیں. اس لیے کہ جب حضور طائف تشریف لے گئے تو آپ نے حکم نہیں دیا میرے ساتھ چلو. اگر حضور حکم دیتے سارے ساتھ جاتے. تو جب حضور نے انہیں پابند نہیں فرمایا، اپنے ساتھ جانے کا حکم نہیں دیا، اور حضور تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے ہیں، آگے سے ان لوگوں نے قدر نہیں کی. اور حضور کے صبر کا اظہار، یہ حکمت تھی اللہ کی کہ آپ کی سیرت کا اظہار ہو. تو جیسے وہاں کوئی اعتراض نہیں بنتا، اسی طرح یہاں بھی اعتراض نہیں بنتا کہ مکے سے نکلتے ہوئے
سرکار سید الشہداء امام علی مقام نے یہ نہیں فرمایا میں جنگ کرنے جا رہا ہوں میرے ساتھ چلو. اگر آپ فرماتے تو سارے اہل مکہ آپ کے ساتھ جاتے. آپ تو کوفیوں کے خطوط پر وہاں سے نکلے ہیں، لشکر لے کے جنگ کرنے نہیں نکلے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے نکلے. اگر آپ جنگ کا اعلان کرتے کہ میں جا رہا ہوں یزید سے جنگ کرنے، تو اہل مدینہ اہل مکہ سارے آپ کے ساتھ جاتے. جس طرح طائف میں حضور تنہا تشریف لے گئے، اگرچہ صحابہ مکہ میں موجود تھے پر ان مکی صحابہ پر کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. اسی طرح نواسۂ رسول جو کربلا میں تشریف لے گئے ہیں، سفر شروع کرنے سے پہلے کسی کو اس بات کا علم نہیں کہ کربلا میں روکا جائے گا اور وہاں شہید کر دیا جائے گا. وہ تو اچانک ماحول بنا اور دشمنوں نے ظلم کیا اور نواسۂ رسول کو شہید کیا. اگر امام علی مقام جنگ کا اعلان کرتے تو اہل مکہ سارے آپ کے سپاہی بن کے ساتھ جاتے. دو باتیں ہو گئیں. اور تیسری بات، میرے آقا کریم کا وصال ہوا ہے 11 ہجری میں. واقعہ کربلا کس سال ہوا ہے؟ تو کتنے سال ہو گئے حضور کے وصال کے بعد؟ جی 50 سال. اب صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کیا، ایمان پر خاتمہ ہوا. من لقی النبی مؤمنا ومات علی الاسلام فهو صحابی. صحابیت کا دروازہ 23 سالوں کے لیے کھلا تھا. جس دن حضور نے اعلان نبوت کیا صحابیت کا دروازہ کھل گیا، اور جس دن حضور کا وصال ہوا صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا. اب حضور کے وصال پر جو صحابی تھا 25 سال کی عمر میں، کربلا کے وقت اس کی عمر کتنی تھی؟ تو آپ کیسے کہتے ہیں یہ بوڑھا کیوں نہیں گیا؟ سمجھ آئیے میری ماں. حضور کے وصال کے وقت جو صحابی جوان تھا 20 سال کا تھا، کربلا کے وقت ان کی عمر کتنی ہے؟ 70 سال. تو کوئی جوان صحابی تو دکھائیں نا جو کربلا کے وقت جوان بھی ہو، کیونکہ صحابی تو حضور کے دیدار سے بنتے تھے، حضور کی صحبت سے بنتے تھے. حضور کا وصال پاک ہوا 11 ہجری میں، واقعہ کربلا ہوا 61 ہجری میں، درمیان میں 50 سال ہیں. اب جو حضور کے وصال کے وقت 30 سال عمر میں تھے، 30 سال میں تھے، تو کربلا کے وقت وہ 80 سال کے تھے. مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کو کہ وہ تو بڑھاپے میں تھے. امام علی مقام کی عمر مبارک حضور کے وصال کے وقت 6.5 سال تھی، تو کربلا میں آپ کی عمر مبارک 56 سال تھی اور چند مہینے اوپر تھی. اس لیے صحابہ کی اکثریت وہ تو بڑھاپے میں تھے. ایک صحابی شہید ہوئے ہیں کربلا میں، اور بعد میں کوفے میں کربلا کے واقعہ کے بعد جو پہلا توابین کا گروہ اٹھا تھا اس میں وہ شہید ہوئے صحابی تھے، 93 سال عمر تھی. اور امام علی مقام کی محبت میں شہید ہوئے 93 سال کی عمر. کربلا میں ایک صحابی ہیں انس بن حارث، جب وہ میدان میں نکلے ہیں تو رومال سے انہوں نے اپنی پلکیں اوپر اٹھا کے باندھ دی ہیں. عمر اتنی تھی کہ پلکیں گری ہوئی تھی. اب اندازہ لگائیں وہ بوڑھا جسے دیکھنے کے لیے پلکیں اوپر کرنا پڑے. ہاں کربلا میں ساتھ تھے، صحابی تھے، پیچھے نہیں رہے، شہید ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی کمر پٹکے سے باندھی اور پھر رومال سے پلکیں اوپر اٹھا کے باندھی، تلوار لی. جناب انس بن حارث صحابی ہیں. تو امام علی مقام نے اس وقت دعا مانگی، شکر اللہ لکا، اے انس بڑھاپے میں تم جس محبت کا اظہار کر رہے ہو، میرے ساتھ وفا کر رہے ہو، اللہ تیری اس نیکی پر بڑا اجر عطا فرمائے. تو صحابہ کرام اکثر جو ہیں وہ تو بڑھاپے میں تھے اس وقت. آگے چلتے ہیں.
جو صحابہ کرام جنہیں پتا تھا واقعہ کربلا کا، کوئی پیچھے نہیں رہا۔ آپ اس دور پر قیاس نہ کریں کہ آج کل واقعہ بنگلہ دیش میں ہو، پاکستان میں ہو تو خبروں کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ اس وقت الیکٹرانک میڈیا تھا، پرنٹڈ میڈیا، اس وقت اخبارات بھی نہیں، ریڈیو بھی نہیں، ٹیلی ویژن بھی نہیں، تو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں خبر جاتی تھی تو کئی مہینے لگتے تھے، کئی ہفتے لگتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ایک جگہ کوئی حالات بنے اور دوسرے دن 1000 میل دور خبر پہنچ جائے۔ 1000 میل پیدل سفر کرنا ہے یا سواری پہ، تو 1000 میل طے کرتے ہوئے وقت لگتا تھا۔ مکے میں اور کربلا میں فاصلہ کتنا ہے، کبھی اس کو بھی پڑھ کے دیکھیں۔ چند دنوں میں تو وہاں خبر پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے جب صحابہ کو پتا چلا ہے، کوئی صحابی پیچھے نہیں رہا۔ ابتدان صحابہ نے مکہ شریف مدینہ منورہ میں امام عالی مقام کی خدمت میں یہی عرض کیا ہے، اپنے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ آپ کوفے نہ جائیں۔ کوفے میں اچھے لوگ بھی تھے، علماء بھی تھے، لیکن کچھ کوفے میں جو آگے لگے ہوئے لوگ تھے نا، جو زیادہ خطوط لکھ رہے تھے امام عالی مقام کو، وہ وفا کرنے والے نہیں تھے۔ تو اس لیے اہل کوفہ کی طرف سے صحابہ نے، حضرت عبداللہ بن زبیر نے، اور اہل بیت میں سے حضرت عبداللہ بن عباس نے اور حضرت محمد بن حنفیہ جو مولا علی کے بیٹے ہیں، اور حضرت عباس جو مولا حضرت عبداللہ بن عباس جو حضرت علی کے چچا، رسول اللہ کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں اور اہل بیت میں سے ہیں، انہوں نے مشورہ دیا کہ امام آپ کوفے نہ جائیں، اور ابتدان یہی فیصلہ ہوا کہ امام کوفے نہیں جائیں گے اس مشاورت کی وجہ سے۔ تو صحابہ نے پہلے تو روکا ہے کہ آپ اس طرف نہ تشریف لے جائیں۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا، مکے میں بیٹھ کے بیعت لیں، سب سے پہلے میں آپ کی بیعت کروں گا، اور اگر یزید نے مکے کی طرف لشکر بھیجا تو میں عبداللہ بن زبیر اسے مکے سے باہر روکوں گا۔ اس وقت کوفے میں گورنر جو تھے وہ ایک صحابی تھے، ان کا نام ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحابی تھے اور کوفے میں گورنر تھے۔ یہ جب مدینہ منورہ میں تھے تو ان کا ایک واقعہ تاریخ کی کتابوں میں المعجم الکبیر میں ملتا ہے کہ یہ سواری پہ سوار کہیں تشریف لے جا رہے تھے، مدینہ منورہ سے نکلے تھے، راستے میں انہوں نے دیکھا امام عالی مقام نواسہ رسول پیدل کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، تو انہوں نے سواری روکی، اترے اور عرض کیا، امام آپ سواری پہ تشریف فرما ہوں۔ تو امام عالی مقام نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ میں سواری پہ بیٹھوں اور تم پیدل چلو، تم بھی میرے ساتھ سواری پہ بیٹھو۔ اور پھر امام عالی مقام نے فرمایا، میں نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے کہ جب کوئی سواری کا مالک کسی دوسرے کو سواری پر بٹھائے تو مالک آگے بیٹھے، اس کا حق ہے کہ وہ آگے بیٹھے، اور دوسرے مسافر کو جس کو وہ اپنی خوشی سے بٹھا رہا ہے اسے پیچھے بٹھائے۔ تو اس لیے ہے نعمان بن بشیر، آپ کا حق ہے کہ آپ آگے بیٹھیں، میں پیچھے بیٹھتا ہوں۔ تو حضرت نعمان بن بشیر نے عرض کیا، یہ حدیث میں نے بھی حضور سے سنی ہے، اس میں ہے الا من اوزن لہ، ہاں جس کو مالک اجازت دے وہ مسافر کو بھی آگے بٹھا سکتا ہے، اپنی مرضی سے مالک پیچھے بیٹھ سکتا ہے، لیکن اگر سواری کا مالک کہے کہ میں نے آگے بیٹھنا ہے، حق اس کا ہی ہے۔ اگر وہ اجازت دے تو کسی دوسرے کو بھی آگے بٹھا سکتا ہے۔ تو امام عالی مقام، میری خواہش ہے آپ آگے تشریف فرما۔ میں اس حدیث سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں دو باتیں، ایک تو امام عالی مقام سرکار سید الشہداء کی شریعت کی پابندی، آپ نے سواری پر بھی بیٹھنا ہو تو یہ دیکھتے ہیں حضور کا ارشاد کیا ہے۔ اپنی سواری پہ بیٹھنا، کسی دوسرے کی سواری پہ بیٹھنا، اس میں حضور کا ارشاد کیا ہے۔ جو سواری پہ بیٹھتے ہوئے بھی حضور کی حدیث کو سامنے رکھتے ہیں،
انہوں نے کربلا میں جاتے ہوئے کس قدر اسوہ حسنہ کو سامنے رکھا ہوگا. ایک نعرہ میرے ساتھ بھی لگا لیں، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین واہ حسین. اور یہاں بھی ہم واہ حسین اس لیے کر رہے ہیں چونکہ ابھی جو میں نے حدیث سنائی کہ امام عالی مقام سواری پہ بیٹھتے ہیں پھر بھی حضور کی حدیث کو سامنے رکھتے ہیں کہ حضور کا کیا فرمان ہے. تو جب وہ کربلا تشریف لے جا رہے ہوں گے کس طرح ہر قدم انہوں نے سنت مصطفیٰ کے مطابق، ہر فیصلہ انہوں نے شریعت کے مطابق کیا ہوگا. کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین واہ حسین. یہ حضرت نعمان بن بشیر جو اہل بیت سے سچی محبت کرنے والے تھے، یہ اس وقت جنہوں نے سواری پہ امام علی مقام کو بٹھایا، سواری پیش کی، یہ اس وقت کوفے کے گورنر تھے. حضرت مسلم بن عقیل کو قاصد بنا کے بھیجا گیا. اب دیکھیں صحابی کا ادب، صحابی رسول نے حضرت مسلم بن عقیل پر کوئی سختی نہیں کی بلکہ ان کا ادب کیا ہے. حضرت مسلم بن عقیل بیعت لے رہے ہیں، کوفی بیعت کر رہے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل کی اس بیعت پر جو وہ کوفیوں سے لے رہے تھے، گورنر کوفہ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. اس لیے تو ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی، کیونکہ گورنر جو تھے وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے. گورنر جو تھے وہ صحابی تھے. جب صحابی گورنر تھے تو انہوں نے اہل بیت سے محبت کا اظہار کیا ہے، انہوں نے اہل بیت کے مشن میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. مخبروں نے یزید کو خبر دی، یزید نے حضرت نعمان بن بشیر کو معطل کر دیا، مسند سے سیٹ سے اتار دیا. اب یہ مورخین کے تجزیے ہیں کہ آپ سے بارگیننگ کی گئی ہوگی کہ اگر اہل بیت پہ سختی کرو تو گورنر رہ سکتے ہو، اور اگر اہل بیت پر سختی نہیں کرتے تو تمہیں یزید اس مسند سے اتار دے گا اور تمہیں بلا لے گا، لائن حاضر کر لے گا، دمشق بلا کے سزا دے گا. تو اس وقت صحابی رسول نے کیا فیصلہ کیا، دنیا یا آخرت؟ یہ صحابی تھے حضرت نعمان بن بشیر. انہوں نے کہا میں کوفے کی گورنری چھوڑ دوں گا، اہل بیت پر کوئی ظلم نہیں کروں گا، ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنوں گا. اور تاریخ پڑھ کے دیکھیں حضرت نعمان بن بشیر نے گورنری چھوڑ دی، آپ کو اتارا گیا، آپ نے مسند چھوڑ دی. یہ صحابی ہیں، اس لیے انہوں نے اہل بیت کا ادب کیا ہے. یزید نے انہیں مسند سے اتارا اور کوفے سے دمشق بلایا کہ مرکز میں آؤ، تمہارے جو ہے وہ پوچھا جائے گا کیوں نہیں تم نے احکامات مانے. اور ادھر اس نے کس کو بھیجا آپ کی جگہ پر؟ ایک ظالم شخص کو، عبید اللہ ابن زیاد. اس ظالم نے آ کر پھر ظلم کیا. تو میرا موضوع تھا صحابہ کا کردار کیا ہے. اب مجھے بتائیں حضرت نعمان بن بشیر کے کردار پر کوئی مومن اعتراض کر سکتا ہے؟ وہ جب گورنر تھے انہوں نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، وہ جب گورنر تھے انہوں نے ادب کیا اہل بیت کا، اور انہوں نے بارگیننگ نہیں کی کہ مجھے سیٹ چاہیے. انہوں نے کہا مجھے اہل بیت کا ادب چاہیے. انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے دنیا کی حکومت چاہیے، انہوں نے کہا مجھے آخرت میں رسول اللہ کی شفاعت چاہیے. یہ صحابی تھے. واقعہ کربلا میں بعض روایتوں کے مطابق 8 صحابی امام علی مقام کے ساتھ سفر میں موجود تھے. اور یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ امام علی مقام نے اس لیے تو لشکر جو آپ قافلہ لے کے آ رہے تھے وہ لشکر کے مقابلے میں لشکر نہیں لے کے آ رہے تھے، بلکہ آپ تو چند افراد کا قافلہ کوفے میں قیام کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. آپ جنگ کی تیاری کے ساتھ تو نکلے ہی نہیں، ورنہ سارے صحابہ ساتھ ہوتے. چند صحابہ پھر بھی ساتھ تھے،
بعض نے 8، بعض نے 13، بعض نے 28، 29 کی تعداد بھی بیان کی ہے کہ 28 یا 29 افراد صحابہ تھے۔ اگر کل تعداد جو شہید ہوئے وہ 72 ہے تو ان میں اہل بیت کتنے تھے؟ 18، 19 یا ایک روایت ہے 21۔ چلے 21 اہل بیت تھے، 72 میں سے 21 نکالیں، باقی کتنے بچ گئے؟ 51، 51۔ یہ 51 کون تھے؟ ان میں صحابہ تھے یا تابعین تھے؟ یہ جو اہل بیت کے علاوہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اہل بیت اس وقت جب کربلا میں یہ واقعہ ہوا ہے، اہل بیت مکے میں بھی موجود ہیں، اہل بیت مدینے میں بھی موجود تھے۔ اہل بیت اطہار اس وقت جب کربلا میں واقعہ ہو رہا ہے مکے میں بھی موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کون ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں۔ حضور کے چچا اور ان کی اولادیں یہ اہل بیت میں ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کون ہے؟ سارے نہیں بول رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اہل بیت میں سے ہیں۔ کربلا میں تھے؟ کربلا میں نہیں تھے۔ حدیث کی کتابوں میں ہے جب 10 محرم کو امام علی مقام کی شہادت ہوئی ہے تو دوپہر کے وقت شہادت کا واقعہ ہو گیا ہے۔ عبداللہ بن عباس گھر مکے میں آرام فرما رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، خواب میں رسول اللہ تشریف لائے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ تو میرے آقا کریم کے چہرہ اقدس پہ سفر کے آثار اور غم کے آثار ہیں۔ علی لحیتہ و رأسہ تراب، سفر کے آثار ہیں آپ کے ریش مبارک پہ اور سر اقدس پہ۔ بے یدہ قارورۃ، ہاتھ میں ایک شیشی ہے، فیہا دمن، وہ خون سے بھری ہوئی ہے۔ تو عبداللہ بن عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ فرمایا شہدت القتل الحسین آنفا، میں ابھی شہادت گاہ حسین سے آ رہا ہوں۔ کیا حضور انہیں ناراض ہوئے ہیں کہ تو کیوں نہیں کربلا میں گیا، میرا نواسا کربلا میں شہید ہو گیا؟ ناراض ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے حضور جانتے ہیں جو نہیں گئے وہ کیوں نہیں گئے، جو گئے ہیں وہ کیوں گئے ہیں۔ جو نہیں گئے حضور ان کو بھی ناراض۔ عبداللہ بن عباس کی خواب والی روایت پڑھ کے دیکھیں، کیا حضور نے انہیں خواب میں آ کے یہ فرمایا ہے کہ میرا نواسا شہید ہو گیا ہے، تو یہاں آرام کر رہا ہے، تو وہاں کیوں نہیں گیا؟ یہ فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا۔ حضرت ام سلمہ کو بھی خواب میں دیدار ہوا ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی، اور حضور ناراض نہیں ہو رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور جانتے ہیں جو مکے میں رہے ہیں، مدینہ منورہ میں رہے ہیں، وہ کیوں نہیں گئے، اور جو گئے ہیں وہ کیوں گئے۔ دونوں طرف حسن نیت موجود تھا۔ جو روک رہے تھے وہ اخلاص سے روک رہے تھے، جو جا رہے تھے وہ بھی اخلاص سے جا رہے تھے۔ اب انہوں نے عزیمت پہ عمل کیا، شہید ہوئے، اعلیٰ درجے پہ پہنچے، ظلمن شہید کیے گئے، مظلومن شہید ہوئے، اعلیٰ درجے پہ پہنچے۔ پر جو نہیں گئے حضور جانتے تھے ان کے اندر بھی اخلاص موجود ہے، اس لیے خواب میں دیدار تو کروایا ہے پر ناراض۔ جنہیں حضور نہیں ناراض ہو رہے، آپ کیوں ناراض ہو رہے؟ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ یہ اہل بیت ہیں عبداللہ بن عباس، کربلا میں نہیں مکے میں۔ اسی طرح محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں، مولا علی کے بیٹے ہیں، امام حسین کے سگے بھائی ہیں، باپ کی طرف سے، والدہ مختلف ہے، یہ مدینہ منورہ میں ہے، یہ اہل بیت میں سے ہیں اور یہ بھی کربلا میں نہیں گئے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عبداللہ بن عباس کے خواب میں آنا اور انہیں ناراض نہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے حضور جانتے ہیں کہ جو جا رہے ہیں وہ بھی اخلاص سے، جو نہیں گئے ان کے اندر بھی حسن نیت پایا جاتا ہے، اخلاص پایا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا میں
صحابہ کرام ان کی اولادیں یا تابعین صحابہ کے ساتھ جو تابعین تھے وہ شہید ہوئے ہیں اہل بیت کے علاوہ۔ جب یہ چونکہ موضوع صرف صحابہ کا ذکر ہے اس لیے میں بالتفصیل واقعہ نہیں سنا رہا۔ شہادت کے بعد جب امام علی مقام کا سر اطہر و اقدس و انور کوفے میں پہنچا ہے اور اس ظالم شکی بدبخت جہنمی عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے ٹیبل پہ میز پہ آپ کا سر اقدس و اطہر و انور رکھا گیا ہے، ایک تو اکثر میں یہ بیان کرتا ہوں کہ اس نے آپ کو دیکھتے ہی کہا واللہ ما رأیت احسن من ھذا الوجہ، اللہ کی قسم ہے میں نے زندگی میں اتنا سونا شخص نہیں دیکھا۔ کربلا کا شاہ حسین واہ حسین واہ حسین، کیسا حسن ہے کہ شہادت کے بعد بھی کتنے دن گزر گئے چہرے کی رونق گھٹی نہیں ہے، چہرہ اسی طرح تاباں ہے۔ دوسری روایت جو عرض کرنا چاہتا ہوں، دشمن تھا، ہاتھ میں چھڑی ہے، وہ آپ کے ہونٹوں کے ساتھ مس کرتا ہے، بے ادبی کے الفاظ بولتا ہے۔ دربار میں ایک صحابی تشریف فرما ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں اب یہ صحابی تھے نا تو یہ برداشت نہیں کر سکے، اس وقت صحابی بولے ہیں، انہوں نے کہا اے ظالم، اے عبید اللہ، اپنی چھڑی ہٹا لے، اللہ کی قسم ہے میں نے دیکھا ہے اللہ کے رسول انہیں بوسہ دیا کرتے تھے، تو نے بوسہ گاہے مصطفیٰ پہ تلوار چلوائی ہے۔ تو کون بولے، کس نے روکا؟ صحابہ اہل بیت کی بے ادبی گوارا برداشت نہیں کرتے۔ اس ظالم نے کہا اگر آپ کے بوڑھے ہونے کا خیال نہ ہوتا تو آپ کا سر بھی قلم کروا دیتا۔ تو آپ نے فرمایا میرے بوڑھے ہونے کا خیال ہے، ان کے نواسہ رسول ہونے کا خیال نہیں، میرے بڑھاپے کا خیال کر رہے ہو اور ان کے نواسہ رسول ہونے کا خیال نہیں۔ پھر کوفے کی جامعہ مسجد میں اس نے اعلان کیا لوگ اکٹھے ہوں، گورنر تقریر کرے گا، معاذ اللہ اس نے اہل بیت کے خلاف تقریر کرنا تھی، یزید کے حق میں، لوگ اکٹھے ہو گئے، ایک نابینا صحابی بھی موجود تھے۔ جب گورنر کوفہ نے امام علی مقام کی طرف نسبت کر کے کہا نا کہ آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، چلے میں وہ لفظ نہیں بولتا، میرا ایمان اجازت نہیں دیتا کہ تاریخ کی روایت بیان کرتے ہوئے بھی وہ لفظ بولوں، اس نے صرف جھوٹ کی نسبت کی نواسہ رسول کی طرف۔ جب اس نے جھوٹ کی نسبت کی نا نواسہ رسول کی طرف تو وہ نابینا صحابی کھڑے ہو گئے اور جلال میں آ کے انہوں نے کہا اے گورنر کوفہ عبید اللہ، تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا ہے، تیرا خاندان جھوٹا ہے، یہ اللہ کے نبی کا نواسہ ہے، یہ سچے ہیں، ان کا خاندان سچا ہے۔ گورنر کو غصہ آیا، اس نے کہا انہیں نکالو باہر اور ان کا سر قلم کر دو۔ وہ نابینا صحابی کہتے ہیں میرا سر قلم کر دو پر میرے خون کا ہر ایک قطرہ یہی آواز دے گا حسین سچے ہیں، حسین کا گھرانہ سچا ہے، حسین کے نانا سچے، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ ہم وہاں نہیں تھے پر یہاں بیٹھ کے تو امام علی مقام کی عظمت کے ترانے پڑھ سکتے ہیں، کربلا کا شاہ حسین واہ حسین واہ حسین۔ صحابہ کی خدمت کا ایک اور پہلو عرض کر رہا ہوں، جب یہ قافلہ شام پہنچا تو یزید نے اہل بیت کے قافلے کو مدینہ منورہ بھیجنے کے لیے، چونکہ اس نے گورنر کوفہ حضرت نعمان بن بشیر کو اپنے پاس شام میں بلا لیا تھا دمشق میں، تو اب اس نے حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول ان کی ہی ڈیوٹی لگائی کہ تم اس قافلے کو مدینہ منورہ پہنچا کے آؤ۔
حضرت نعمان بن بشیر نے واپسی کے سفر میں دوڑ دوڑ کے خدمت کی ہے اہل بیت کی۔ حضرت نعمان بن بشیر نے دمشق سے مدینہ منورہ اہل بیت کے قافلے کو پہنچایا ہے، راستے میں خدمت کی ہے دوڑ دوڑ کے۔ جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو تاریخ کی کتابوں میں ہے اہل بیت کی عظیم المرتبت ہستیاں خواتین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر عظیم المرتبت خواتین، انہوں نے اپنے زیورات ایک کپڑے میں ڈال کے نا حضرت نعمان بن بشیر کی طرف بھیجے کہ انہوں نے راستے میں ہماری خدمت بڑی کی ہے، تو ہماری طرف سے یہ انہیں تحفہ دے دو۔ اہل بیت لٹے ہوئے بھی ہوں پھر بھی اپنے خادم کو خالی نہیں جانے دیتے، دل غموں کی چکی میں پس رہا ہو پھر بھی وہ اپنی خدمت کرنے والوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے۔ سخاوت ان کے خون میں شامل ہے، سخاوت ان کی ذاتوں کا حصہ ہے۔ تو جب وہ اب ذرا صحابی کی شان سنیں، جب ان پاک بیویوں نے کپڑے میں کچھ زیورات اکٹھے کر کے بھیجے نا حضرت نعمان بن بشیر کے لیے، تو صحابی رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا میں یہ زیور نہیں لوں گا، میں نے اہل بیت کی جو کچھ خدمت کی ہے دنیا کے لیے کی نہیں ہے، میں نے تو قیامت کے لیے کی۔ جاؤ بی بی سے کہہ دو کہ سیدہ مجھے یہ سونے کے زیور نہیں چاہیے، قیامت کے دن آپ حضور کے سامنے میری سفارش فرما دیں، میرے ایمان کی گواہی دے دیں کہ میں نے آپ کی آل سے وفا کی ہے۔ صحابی رسول نے اہل بیت کی خدمت کا صلہ لیا، قبول کیا، دنیا کی دولت انہوں نے لی۔ پتہ چلتا ہے صحابہ خدمت کر رہے ہیں آخرت کے لیے۔ اور پھر یہ قافلہ جب مدینہ منورہ پہنچا، اہل مدینہ کی خواتین نے اس وقت جو اپنی زبانوں سے الفاظ ادا کیے، تاریخ کی کتابوں میں رقم ہے۔ اہل مدینہ کی خواتین جو صحابیات ہیں وہ کیا پڑھ رہی ہیں؟ اے آل رسول پہ ظلم کرنے والوں، قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوو گے؟ اور جب اہل مدینہ نے اس لٹے قافلے کو دیکھا، اب ذرا دل تھام کے سنے صحابہ کا کردار۔ تمام اہل مدینہ نے بیک زبان کہا ہم یزید کی بیعت کا کلادہ اتار رہے ہیں، ہم یزید کو اپنا حکمران نہیں مانتے۔ انہوں نے یزید کی بیعت توڑ دی۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ ایک صحابی نے پیروں سے جوڑا اتارا، جوتا اتارا، اور جوتا اتار کے پھینکا، اور جوتا پھینکتے ہوئے کہا جیسے میں نے پیر سے یہ جوتا اتار کے پھینکا ہے اس طرح میں نے یزید کی بیعت اتار کے پھینک دی۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا گیا جہاں وہ ایک صحابی نے جوتا پھینکا تھا جوتوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، ہر شخص نے جوتا اتار کے پھینکا، میں نے بھی یزید کی بیعت اس طرح پھینک دی جیسے پیر سے جوتا اتار کے پھینکا۔ تمام اہل مدینہ نے اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے اور یزید کی مخالفت کی ہے، بغاوت کر دی ہے یزید کے خلاف، انکار کر دیا ہے اس کی حکومت کو ماننے سے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر یزید نے لشکر بھیجا ہے مدینہ منورہ۔ تو اہل مدینہ نے جو یزید کے خلاف اعلان جنگ کیا، کس وجہ سے کیا؟ اہل بیت سے محبت کرتے ہو۔ یہ تو پہلے ہی روک رہے تھے کہ آپ تشریف نہ لے جائیں، لیکن میں یہ بات پہلے عرض کر چکا ہوں، روکنے والے بھی مخلص تھے، جو تشریف لے گئے وہ بھی اخلاص والے تھے، ان کے ہاں بھی للہیت اعلیٰ درجے کی تھی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو مجتہد ہوتا ہے وہ کسی دوسرے مجتہد کی رائے کا پابند نہیں ہوتا۔ امام عالی مقام خود مجتہد تھے، امام عالی مقام فقیہ اعظم تھے، امام عالی مقام نے اس لیے اس مشاورت کو قبول نہیں فرمایا، آپ خود اجتہاد فرما رہے تھے، اس لیے آپ تشریف لے گئے اور پیچھے مشیت کام کر رہی تھی۔
تو میں نے چند ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کیے. آپ جس حوالے سے پڑھیں گے صحابہ کرام کو اہل بیت سے مخلص پائیں گے, صحابہ کرام کو وفا کرنے والا پائیں گے. تو مجھے سورہ آل عمران کی آیت دوبارہ یاد آ رہی ہے. قرآن کہتا ہے وما بدلوا تبدیلا, صحابہ نے اپنے آپ کو بدلا, صحابہ نے اپنے آپ کو بدلا, دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی. ایک اہل عشق ہیں کہ جہاں تھے وہیں رہے, ایک اہل عشق ہیں کہ جہاں تھے وہیں رہے. اس لیے ہماری دعوت کیا ہے؟ محبت اہل بیت میں کوئی اختلاف نہیں, محبت اہل بیت اجماعی مسئلہ ہے. محبت اہل بیت قرآن حدیث فقہ اجماع امت سب سے ثابت ہے. اہل سنت کی 1450 سالہ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں, خلفائے راشدین, ائمہ مجتہدین, سلف صالحین, اولیاء کاملین, سب کا یہ عقیدہ رہا ہے کوئی ولی ایسا نہیں گزرا جو محبت اہل بیت میں سرشار نہ ہو. بلکہ ہمارے نزدیک وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے. اہل بیت کی محبت میں کوئی اختلاف. جب ولی تو بڑا اونچا مقام ہے, ہمارے نزدیک تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جس کے دل میں حضور کی آل کا بغض ہو, محبت نہ ہو. اس لیے اہل سنت کی 1450 سالہ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں, ہر ولی, ہر امام, چاہے حدیث کے ہوں, فقہ کے ہوں, طریقت کے ہوں, وہ سب اہل بیت کی محبت میں سرشار نظر آتے ہیں. ہمیں تو ہمارے والدین نے دعائی یہ یاد کرائی کہ جب اللہ سے مانگو تو سیدہ کے لاڈلوں کا واسطہ پیش کر کے مانگو. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ, اگر دعوتم رد کنی ور قبول, منو دست و دامانے, منو دست و دامانے. ہم کسی سلسلے میں بیعت ہوں, نقشبندی, قادری, چشتی, سہروردی, ہمارے تمام سلاسل میں آل پاک موجود ہے. نقشبندی سلسلے میں امام جعفر صادق کون ہے؟ حسینی سید ہے. حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری کون ہے؟ حسینی سید ہے. چشتی سلسلے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسینی سید ہے. کسی سلسلے کو آپ دیکھ لیں, قادری سلسلے میں غوث اعظم سرکار کون ہے؟ سید ہیں, حسنی سید ہے. آپ کسی سلسلے میں بیعت ہو جائیں, اہل سنت و جماعت, نقشبندیوں, قادریوں, چشتیوں, سہروردی, حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت اچ شریف, یہ سہروردی بزرگ ہے. کسی سلسلے میں آپ بیعت ہوں, اہل بیت کے ہی غلام بن رہے ہیں. ہم اہل بیت کے مرید ہیں. ہمارے ہاں وہ شخص ولی تو دور کی بات کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا, وہ منافق ہے جس کے دل میں حضور کی آل کا ادب نہیں ہے, پیار نہیں. اس لیے محبت میں کوئی اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں محبت کو آر بنا کے کوئی قرآن کا انکار کرے, جہاں اہل بیت کا نام لے کر کوئی قرآن کی آیات کے خلاف عقیدہ اپنا. جب بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں قرآن کا انکار کرتے, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن کہے شراب حرام ہے اور کوئی کہے نہیں شراب کو میں حرام نہیں مانتا, تو اس نے قرآن کا انکار کر دیا یا نہیں کر دیا؟ یہ صرف میں نے مثال دی ہے, وہ عقائد نہیں میں چھیڑنا چاہتا کہ قرآن کچھ اور کہہ رہے ہیں, لوگوں نے کچھ اور بیان کیا, تو عملی طور پہ انہوں نے قرآن کا انکار کر دیا, آڑ بنایا محبت اہل بیت. محبت اہل بیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف اس وقت شروع ہوتا ہے جب کوئی اہل بیت کا نام لے کے قرآن کا انکار کرے, حضور کی حدیثوں کا, شریعت کے حلال و حرام کوئی بدل دے, وہاں اختلاف پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس دور کا جو تقاضا ہے, جس دور میں آپ زندگی گزار رہے ہیں, میں نے دیکھا کئی دکانوں پر امام حسین کا مجسمہ بنا کے نا تیر لگا ہوا ہے, تو وہ بیچا جا رہا ہے. اب دکانداروں کو کیا لگے یا پھر چائنا کو کیا لگے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. بی بی پاک کا بھی مجسمہ بنا ہوا ہے, اونٹ پہ تشریف فرما ہے اور قیدی ہیں, مجسمہ بنا ہوا ہے.
میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، میرے پاس اس کی ویڈیو موجود ہے۔ سرکار سید الشہداء امام علی مقام کا مجسمہ بک رہا ہے دکان پہ، جس پر تیر لگے ہوئے ہیں اور آپ شہادت کے قریب دکھائے گئے ہیں، اور یہ مجسمہ بھی ہے کہ امام پاک نے حضرت علی اصغر کو اٹھایا ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیں، ان ہستیوں کے مجسمے اگر بازار میں بکیں تو کیا یہ ان ہستیوں کی بے ادبی نہیں ہے؟ یا پھر آگے یہ سلسلہ کس طرف لے جائے گا، نفس ہمیں کس طرف لے جائے گا؟ اور نیٹ کے اوپر کتنی پوسٹیں ایسی موجود ہیں کہ ان ہستیوں کی تصویریں دکھائی گئی، حتیٰ کہ یہ میں بیان کرتے ہوئے کانپ رہا ہوں، سیدہ نساء العالمین، سیدہ خاتون جنت، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، ان کی تصویر بھی نیٹ پہ انہوں نے لگائی ہوئی ہے، بی بی پاک کی طرف منسوب کر کے، تصویر تو وہ نہیں ہے، منسوب کر کے پنجتن پاک کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں۔ غیر مسلموں نے فلم بنائی رسول اللہ کے نام پر، لیکن انہوں نے آپ کا کردار فلمایا نہیں، دکھایا نہیں۔ لیکن آج اگر کوئی پنجتن پاک کی تصویریں دکھائے تو سوشل میڈیا کے اس دور میں ادب کو پیش نظر رکھیں۔ بی بی پاک کی تصویر بھی انہوں نے منسوب کر کے دکھائی ہوئی ہے، وہ بھی میرے پاس موجود ہے، وہ بھی کسی نے مجھے بھیجی کہ دیکھیں ہم بے ادبی کے کس مقام پر پہنچ گئے ہیں، اور اگر ہم پہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، اور گفتگو سمیٹ رہا ہوں کہ 1 گھنٹہ ہو رہا ہے مجھے گفتگو کرتے ہوئے۔ صحابہ نے ادب سکھایا ہے اہل بیت کا۔ حضرت ابو ہریرہ نے قدم چومے ہیں حضرت امام حسین کے، بوسہ دیا حضرت امام حسین کے قدموں کو۔ ادب ہے تو سب کچھ ہے، ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ اپنے گھروں میں فخر شہیداں میر وفا، شاہ شاہاں میر میراں، امام علی مقام سرکار سید الشہداء آپ کا ختم شریف دلائیں، قرآن خوانی کریں، نوافل پڑھیں، درود شریف پڑھیں، صدقہ و خیرات دیں، ہر جائز طریقے سے ان کی یاد منائیں اور ان کے مشن سے وفا کریں۔ اس دور کی ظلمتوں کے خلاف معاشرے کی اصلاح کے لیے مثبت کردار ادا کریں، تو آپ نے ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ اللہ تعالی ہمیں ادب کے ساتھ یاد منانے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الہ العالمین، مغرب سے عشاء تک جو اعمال حسنہ کیے گئے تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، درجہ قبولیت عطا فرما۔ یہ سب بہانے ہیں تجھے راضی کرنے کے، الہی ہمیں اپنی رضا عطا فرما اور اپنی رحمت سے اعلیٰ اجر و ثواب عطا فرما۔ جملہ اعمال حسنہ کا ثواب سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے توسل و تصدق سے تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، آل اطہار، حسنین کریمین، بالخصوص تمام شہداء کربلا اور بالاخص سرکار سید الشہداء شہزادہ گلگوں قبا نور نظر حضرت زہرا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہم سب غلاموں کی طرف سے سلام عقیدت و محبت امام علی مقام کی بارگاہ تک پہنچا دے۔ آپ کی توجہات کریمانہ ہم سب کے شامل حال فرما۔ الہی اس بستی مدینہ سیدہ کے قبرستان میں جتنے اہل ایمان مدفون ہیں، تمام مومنین و مومنات کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ آج تک جتنے اہل ایمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کو اس محفل کا ثواب عطا فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ الہی ذکر شہداء کربلا کا صدقہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں برکت والا رزق عطا فرما،
جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، گھروں میں امن و سکون عطا فرما، ہماری بہنوں بیٹیوں کو عزت و وقار والی زندگی نصیب فرما۔ الہی اس دور کے فتنوں سے ہمیں بچا لے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، اتحاد عالم اسلام، نفاذ اسلام اور غلبہ اسلام کی منزل نصیب فرما۔ جن دوستوں نے ان محفلوں کا انتظام کیا ہے تمام معاونین کو اجر عظیم عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ۔